اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرافٹ سیریز میں آج سامعین حاضر ہے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال زندہ رہے۔ آپ کو کشتی والے بھی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد پرافٹ نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں۔ تقریباً 1000 سال کے بعد شیطان نے ان کو بہکایا کہ جو نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بت بنا لو تاکہ ان کو یاد کیا جا سکے۔ ان لوگوں نے اپنے مکرم لوگوں کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد بتوں کی پوجا شروع کر دی گئی۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند کر دی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال ہوئی۔ اس وقتوں میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی ہدایت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا اور کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کا کام بہت زور و شور سے کرتے۔ ان کو پرائیویٹلی اور پبلکلی دونوں طریقے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ سب کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن چند لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگ ایمان نہ لائے۔ نوح علیہ السلام کا ان کی قوم مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو وہ ہم پر لے آؤ۔ آپ کی قوم برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لے آیا ہے بس وہی ایمان والے ہیں، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایک کشتی بنائیے، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، وہاں پر درخت وغیرہ نہیں تھے۔ آپ نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان سے لکڑی کاٹی اور کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی تیار کر لی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں مکمل کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی۔ اس کشتی کے 3 فلورز بنائے گئے تھے اور اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ایمان والے اور اپنے گھر والے اور زمین پر بسنے والے تمام جانداروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے
آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا۔ پھر سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور جانداروں کو بھی غرق کر دیا۔ صرف جو لوگ ایمان لائے وہی بچ گئے۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اونچا تھا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو کہ بچ گئی۔ بس وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ میرے بیٹے کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک بڑی لہر نے اس کو ڈبو دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اللہ سے فرمانے لگے کہ بے شک آپ نے کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح، جس بات کا تمہیں نہیں پتہ تم وہ چیز مجھ سے مت مانگو، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہ تھا، وہ تو کافر ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز اس بات پر غم نہ کریں جس بات کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ اس کے بعد کشتی چل پڑی۔ کشتی تقریباً 6 ماہ تک پانی میں ہی چلتی رہی۔ کشتی والوں کے علاوہ سب چیزیں زمین پر غرق ہو چکی تھیں۔ پھر اللہ کے حکم سے 6 مہینے بعد طوفان تھم گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سارا پانی نگل جا، اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی ایک پہاڑ کے قریب جا کر رک گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان سب پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے علاوہ کوئی اور نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے دوبارہ پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور جافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام سے بڑھنے والی نسل میں عرب ممالک، سیریا اور فلسطین انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حام کی اولادیں کالی رنگت کی تھیں۔ ان کی اولادوں میں افریقہ، انڈیا، ایجپٹ، سوڈان اور آسٹریلیا انہی کی اولادوں میں سے ہیں۔ جاسف کی اولادوں میں چائنا، جاپان اور کوریا کے لوگ ہیں، اور چوتھا بیٹا کنعان جو کہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہو گیا۔ اس میں سے کوئی نسل آگے نہ بڑھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہمیں نوح نے پکارا اور دیکھو ہم کس طرح پکار سنتے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا، اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ترکی میں یہ کشتی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟